فجر کی نماز کے بعد جس گھر میں یہ تسبیح صرف ایک بار پڑھی جاتی ہے، اس گھر کا بچہ بچہ شام ہونے سے پہلے پہلے دولت مند بن جاتا ہے۔ جو میرا بہن بھائی شدید مشکلات میں ہے، خدا کی قسم فجر کے بعد 7 بار یہ وظیفہ بتائے ہوئے طریقے سے صرف زندگی میں ایک مرتبہ پڑھ لینا، انشاءاللہ دولت سنبھال نہ پاؤ گے۔ انشاءاللہ بڑی سے بڑی حاجتیں مرادیں شام ہونے سے پہلے پہلے پوری ہو جائے گی۔ ایک بار یہ عمل پڑھ لو، اگر خدا کی قسم اثر نہ کرے تو یہ آ کر میرا گریبان پکڑ لینا۔ میں اس کام کے پیپر پر لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں کہ میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ شرطیہ عمل ہے، یہ گارنٹی والا عمل ہے، 100% گارنٹی والا عمل آج آپ کو دوں گا کہ جس کو مجھے بھی جب بھی میں نے فجر کے بعد یہ عمل کیا مجھے تو فائدہ ہوا ہی ہوا، اور اللہ پاک کے حکم سے جس کو بھی یہ عمل بتلایا راتوں رات دولت مند بن گیا۔ راتوں رات اگر اپنی غریبی کو مٹانا چاہتے ہو کہ ایک صبح فجر کی نماز پڑھیں اور اپنی زندگی میں دولت کی بارش برسا دیں، چاہتے ہو کہ ایک بار کا عمل ساری زندگی کی پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے، تو آج ہی فجر کی نماز کے بعد جا نماز پر بیٹھے بیٹھے پوری رکعت جب کمپلیٹ ہو جائے تو آخری رکعت میں سلام جب پھیر لیں تو فوراً نماز ختم ہونے کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے میرے بھائی میری بہنیں اس عمل کو پڑھ لیں، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ بگڑے کاموں کو سنوارنے والا یہ عمل ہے، اللہ کے ولیوں کا بتلایا گیا یہ عمل ہے۔ اس عمل کے پڑھنے والا کبھی زندگی میں یہ شکوہ شکایت نہیں کرتا کہ مجھے فائدہ نہ ہوا۔ جس نے بھی اس عمل کو فجر کی نماز کے بعد زندگی میں ایک مرتبہ پڑھ لیا، خدا کی قسم اس کے وارے نیارے ہو گئے۔ یہ راتوں رات دولت کی بارش کو برسانے والا سچا عمل ہے، یہ غربت اور غریبی کا خاتمہ کرنے والا ایک معجزاتی عمل ہے۔ اس عمل کو میرے بھائیوں میری بہنوں دنیا جہاں میں ہزاروں اور لاکھوں لوگوں نے پڑھ کے اپنے حالات کو بدلا ہے۔ اگر آج آپ بھی میرے بھائیوں میری بہنوں شدید مشکلات میں ہو، آپ پر دکھوں کے پریشانیوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، ساری دنیا نے سارے زمانے نے میرے بھائیوں میری بہنوں اگر آپ کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، کوئی بھی سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں، کوئی آپ کا سہارا نہیں، تو آج آپ کو فجر کے بعد کا وہ عمل دوں گا کہ ساری دنیا کی دولت آپ کے قدموں میں ہوگی۔ 7 آسمانوں سے بڑا وظیفہ آج آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یہ وہ عمل ہے کہ جس کو پڑھنے والا اگر کوئی ایسا میرا بہن بھائی ہو کہ جس کا بال بال قرضوں میں ڈوب چکا ہو، قرض داروں نے آخری وارننگ دے دی ہو کہ ہمیں ہماری رقمیں لوٹا دی جائیں، بال بال قرضوں میں ڈوب چکا ہو تو اس عمل کو پڑھ لینا، انشاءاللہ غربت اور غریبی سے نجات مل جائے گی۔ پیسہ آسمان سے بارش کی طرح تم پر برسے گا، غیب سے دولت والے ہاتھ انشاءاللہ دولت لے کر حاضر ہو جائیں گے۔ ایسا وظیفہ میرے بھائی میری بہنوں شاید آپ نے اپنی زندگی میں نہ کیا ہو۔ دولت کی بارش کو برسانے والا یہ سچا وظیفہ ہے، یہ پاورفل وظیفہ ہے، یہ ایسا پاورفل وظیفہ ہے میرے بھائیوں میری بہنوں کہ آپ کی ہر مصیبت کو ہر پریشانی کو دور کر دے گا۔ فجر کی نماز کے بعد آپ نے سکون سے اطمینان سے جا نماز پر بیٹھے بیٹھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کے اس عمل کو شروع کر دینا ہے۔ درود ابراہیمی یاد ہو جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، چاہیں تو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، جو بھی آپ کو بہتر لگے، جو یاد لگے، جو آپ پڑھنا چاہیں میرے بھائیوں اور میری بہنوں وہ درود شریف پڑھ لیں، اور فوری طور پر اس مجرب ترین عمل کا آغاز کر دیں۔ اس عمل کا ایک ایک وظیفہ معجزاتی وظیفہ ہے، اس عمل کا ایک ایک وظیفہ میرے بھائیوں میری بہنوں مشکل کشا وظیفہ ہے۔ درود شریف کوئی سا بھی پڑھ لیں تو پہلا پاورفل وظیفہ جو آپ کو بتلانے لگا ہوں، تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا، اور اگر تسبیح نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے میرا بتلایا گیا یہ دولت کا سلطانی وظیفہ آپ نے پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ غیب سے دولت کی بارش کو برسانے والے اس معجزاتی عمل کا پہلا وظیفہ ہے یا کریمو یا کریمو یا کریمو۔ فجر کے بعد کے اس معجزاتی عمل کا
یہ پاورفل وظیفہ جو آپ کی اسکرین پر چلنے لگا ہے یا کریموں کا، میرے بھائیوں میری بہنوں، اس معجزاتی عمل میں درود شریف پڑھتے ہی پہلے نمبر پر آپ نے یہ پاورفل وظیفہ یا کریموں کا شامل کر دینا ہے۔ سکون سے، اطمینان سے، تسلی سے، مزے سے، آرام سے پڑھیے گا، یا کریموں یا کریموں یا کریموں کرتے ہوئے صرف 11 مرتبہ یا کریموں کا معجزاتی وظیفہ پڑھ لیجئے گا۔ آپ نے میرے بھائیوں میری بہنوں فجر کے بعد کے اس مشکل کشا عمل کا یہ پہلے نمبر والا پاورفل وظیفہ اس معجزاتی عمل میں تمام میرے ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، یہ پاورفل وظیفہ آپ نے اس معجزاتی عمل میں یا کریموں کا جو آپ کی اسکرین پر چل رہا ہے، آپ نے اس وظیفے کو صرف اور صرف 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ اس عمل کے جتنے بھی وظائف ہیں میرے بھائیوں میری بہنوں، تمام کے تمام مجرب اور آزمودہ ہیں۔ اس عمل میں کوئی ایک وظیفہ بھی ایسا نہیں کہ جس کو پڑھنے میں آپ کے لیے مشکلات ہوں۔ تمام کے تمام وظائف ایسے ہیں کہ کوئی بچہ بھی چاہے تو بڑے آرام سے پڑھ سکتا ہے۔ کوئی بہنیں، کوئی بھائی، کوئی دوست احباب کہ جن کو ایک لفظ بھی، کہ جن کو ایک ورڈ بھی یاد نہ ہو، تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ بس اس عمل کو پڑھنے والا سچے دل سے یہ عمل پڑھے، فجر کی نماز ادا کرے اور پھر یہ عمل پڑھے۔ آپ ایسا نہ ہو کہ نماز پڑھنے بیٹھے نہیں اور ڈائریکٹ آپ نے فجر کے بعد یہ عمل شروع کر دیا، تو اس طرح کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ آپ نے پہلے نماز ادا کرنی ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اس پاورفل عمل کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ جتنا یقین کامل ہوگا میرے بھائیوں میری بہنوں، اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین، پورا بھروسہ کرتے ہوئے فجر کے بعد کا یہ معجزاتی عمل آپ نے پڑھنا ہے۔ پوری نماز ادا کر لیں تو فوری طور پر آخری رکعت میں جیسے ہی آپ نے سلام پھیر لیا تو فوراً سے آپ نے سلام پھیرتے ہی میرے بھائیوں میری بہنوں، جیسے ہی آپ لوگ سلام پھیر لیں، آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ سکون سے، اطمینان سے بیٹھ جائیں، درود شریف پڑھیں۔ نماز کمپلیٹ ہو گئی آپ کی تو فوراً درود شریف پڑھ لیں، کوئی سا بھی درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، جو بھی آپ کو بہتر لگے، جو میرے بھائیوں میری بہنوں یاد لگے، یا جو بھی آپ پڑھنا چاہیں وہ درود شریف پڑھ لیں، اور فوری طور پر درود پاک پڑھتے ہی عمل کا آغاز کر دیں۔ عمل کے پہلے وظیفے سے، عمل کا پہلا وظیفہ عمل کی جان ہے۔ یا کریموں کا وظیفہ عمل کے پہلے نمبر پر آپ نے پڑھنا ہے، صرف اور صرف 11 مرتبہ۔ وظائف کی تعداد کو، وظائف کو نوٹ کرتے جائیں۔ 1 سیکنڈ کی ویڈیو بھی اسکپ نہ کیجیے گا۔ ایک ورڈ بھی اگر آپ نے اس عمل کا خدا کی قسم مس کر دیا تو ساری زندگی پچھتائیں گے۔ ان وظائف کو بتائی ہوئی تعداد سے کم یا زیادہ بار نہ پڑھیے گا۔ پہلا وظیفہ یا کریموں کا اس معجزاتی عمل میں جیسے ہی 11 مرتبہ پڑھ لیں تو فوری طور پر عمل کا سیکنڈ نمبر والا معجزاتی وظیفہ جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، فجر کے بعد کے اس معجزاتی عمل کا سیکنڈ نمبر والا پاورفل وظیفہ، غیب سے دولت کے خزانوں کو لوٹنے والا سچا وظیفہ، ان وظائف کو آپ نے زندگی میں پہلے بھی کبھی نہ کبھی، کہیں نہ کہیں میرے بھائیوں میری بہنوں پڑھا ہوگا۔ تو پہلا پاورفل وظیفہ میرے بھائیوں میری بہنوں آپ نے اس معجزاتی عمل میں یا کریموں کا شامل کر دینا ہے۔ معجزاتی وظیفہ ہے، مشکلوں کو ٹالنے والا مشکل کشا وظیفہ ہے۔ جیسے ہی پڑھ لیں 11 مرتبہ تو اب آپ نے عمل کا سیکنڈ نمبر والا معجزاتی وظیفہ اس معجزاتی عمل میں شامل کر دینا ہے۔ مشکلوں کو ٹالنے والے مشکل کشا عمل کا سیکنڈ نمبر پر آپ نے جو وظیفہ اس عمل میں شامل کرنا ہے، یہ وظیفہ اللہ پاک کا بڑا ہی پیارا نام ہے میرے بھائیوں میری بہنوں۔ یہ بڑا ہی پاورفل وظیفہ ہے جو آپ نے فجر کے بعد کے اس عمل میں پڑھنا ہے۔ ان وظائف کو آپ نے زندگی میں بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن جب فجر کی نماز کے بعد آپ لوگ، ایک تو یہ خصوصی وقت ہوتا ہے دعاؤں کی قبولیت کا، اور جب ان تمام خاص وظائف کو ایک کے بعد ایک کر کے آپ لوگ اول آخر درود شریف پڑھیں گے، ان وظائف کو بتائی ہوئی تعداد میں پڑھ لیں گے، یہ وہ عمل بن جائے گا جو عرش کو ہلا دیتا ہے۔
یہ آپ کی ہر پریشانی کو، مصیبت کو، بیماری کو، تنگ دستی کو، لاچاری کو دور کر کے آپ کی زندگیوں میں خوشیوں کا ڈھیر لگا دے گا۔ تو پہلا وظیفہ جیسے ہی یا کریمو کا پڑھ لیا تو سیکنڈ نمبر پر یا لطیفو کا وظیفہ جو اسکرین پر دکھ رہا ہے، آپ نے یہ پاورفل وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک مبارک نام ہے جس کا مطلب ہے نہایت مہربان یا نہایت نرم۔ اللہ کی صفت اور لطافت اس کی بے پناہ رحمت اور محبت کو ظاہر کرتی ہے، جو بندوں کے حال پر شفقت فرماتا ہے اور ان کی مشکلات کو آسان کرتا ہے۔ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، جو شخص بھی یا لطیفو کا ورد کرتا ہے اسے اللہ کی رحمت اور مدد ملتی ہے۔ خاص طور پر تنگ دستی، روزگار کے مسائل یا کسی بھی قسم کی پریشانی کے وقت اس کا ورد بہت مفید سمجھا جاتا ہے۔ تو آپ نے فجر کے بعد کے اس مشکل کشا عمل میں ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، یہ پاورفل وظیفہ یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو کا اپنے انداز میں سکون سے، اطمینان سے پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ خدارہ بے دلی سے نہ پڑھیے گا، خدارہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، بے ترتیبی سے نہ پڑھیے گا، سچے دل سے، پورے یقین سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر پورا بھروسہ کرتے ہوئے یہ مشکل کشا وظیفہ پڑھیے گا۔ رب کریم نے چاہا تو تمہاری خالی جھولیاں، خالی الماریاں، خالی دکانیں، خالی جیبیں وظیفہ پڑھتے ہی 2 منٹ کے اندر اندر دولت سے، روپیوں سے، پیسوں سے بھر جائیں گی۔ کئی لوگوں نے اس وظیفے کو صبح پڑھا تو شام تک ان کی غربت اور غریبی کا خاتمہ ہو گیا۔ کسی نے شام میں پڑھا تو خدا کی قسم صبح تک ان کی غربت اور غریبی ختم ہو گئی۔ لیکن آپ نے فجر کے بعد پڑھنا ہے۔ ویسے تو اس وظیفے کو آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں جب چاہیں، لیکن ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، ہر عمل کا ایک خاص وقت، خاص طریقہ ہوتا ہے۔ جس طرح ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ بھائی آپ نے کوئی چیز صبح اٹھ کے کھانی ہے، کوئی چیز فلاں وقت کھانی ہے، کوئی چیز رات میں کھانی، تو اس کا اس وقت فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ باقی اس گولی کو آپ کسی بھی وقت کھا سکتے ہیں، لیکن جب اس کے خاص وقت میں کھائیں گے تو اس میں زیادہ فائدہ ہو۔ اسی طرح آپ نے یہ وظیفہ فجر کی نماز کے بعد فوراً پڑھ لینا ہے۔ آپ دنیا کے کسی کونے میں موجود کیوں نہ ہو، کسی شہر، کسی گاؤں، کسی گلی، کسی بستی میں موجود کیوں نہ ہو، کتنی بھی بڑی سے بڑی پریشانی میں ہو، کتنی بھی بڑی سے بڑی مصیبت میں ہو، غربت میں ہو، غریبی میں ہو، تنگ دستی میں ہو، یا لاچاری میں ہو، یا بڑی سے بڑی بیماری میں مبتلا ہو چکے ہو، ساری دنیا نے، سارے زمانے نے، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر آپ سے منہ پھیر لیا ہو، اپنوں نے، پرایوں نے اگر ساتھ چھوڑ دیا ہو، تو ایک مرتبہ میرے بتلائے ہوئے طریقے پر یہ غربت اور غریبی کا خاتمہ کرنے والا فجر کے بعد کا یہ دولت کا سلطانی وظیفہ میرے بتلائے ہوئے طریقے پر زندگی میں ایک بار فجر کی نماز کے بعد پڑھ لینا، خدا کی قسم تمہارے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ تمہاری خالی جھولیاں، خالی الماریاں، خالی دکانیں، خالی بینکیں انشاءاللہ عمل کے پڑھتے ہی فوری طور پر دولت سے، روپیوں سے، پیسوں سے بھر جائیں گی۔ غربت اور غریبی کا خاتمہ کرنے والا یہ ایک مجرب ترین وظیفہ ہے۔ اس عمل کو وہ لوگ بھی فوری طور پر پڑھ لیں جن کا بال بال قرضوں میں ڈوب چکا ہے، قرضداروں نے جن کا جینا حرام کر دیا ہے۔ کبھی فون، کبھی میسیجز، کبھی اگر تمہارے گھروں کے چکر لگاتے ہیں۔ فوری طور پر اگر قرضوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہو تو خدارہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، زندگی میں ایک مرتبہ میرے بتلائے ہوئے طریقے پر یہ غربت اور غریبی کا خاتمہ کرنے والا فجر کے بعد کا یہ مشکل کشا عمل پڑھ لینا۔ رب کریم نے چاہا تو تمہاری ہر مشکل، ہر پریشانی چند سیکنڈوں میں تمہاری زندگی سے دور چلی جائے گی۔ اب آپ نے یہ پاورفل وظیفہ یا لطیفو کا اس عمل میں 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائم۔ جب 21 ٹائمز 21 مرتبہ یا لطیفو کا یہ پاورفل وظیفہ بھی آپ نے پڑھ لیا تو بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے میرے بھائیوں، میری بہنوں، عمل کو سنتے سمجھتے جائیے گا۔ خدارہ 1 سیکنڈ کی ویڈیو بھی اسکپ نہ کیجیے گا۔ یہ عمل آپ کی غربت کو، آپ کی تنگ دستی کو، آپ کے جسم کے کونے کونے سے بڑی بیماری کو فوری طور پر دور کر دے گا۔ تو ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اس عمل کے جتنے بھی وظائف ہیں اللہ پاک کے ناموں پر مشتمل ہیں جو آپ نے فجر کی نماز کے بعد پڑھنے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ ذکر الہی سب سے بڑا وظیفہ ہے اور اس سے دل کو سکون ملتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو شخص اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس کی عبادت کرتا ہے، اس کے دل میں اطمینان اور سکون پیدا ہوتا ہے اور اس کی زندگی میں برکت آتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ ذکر الہی دلوں کو زندہ کرتا ہے
اور اللہ کا ذکر انسان کو دنیا کی مشکلات سے محفوظ کرتا ہے۔ کسی اولیاء کا کوئی ایسی بات بتائیں ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، جنہوں نے وظیفے کا منع کیا ہو۔ وظیفہ میرے بھائیوں بہنوں، وظیفے میں بڑی ایسی طاقت ہے۔ اس طرح حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب بھی کسی انسان کو کوئی مشکل پیش آئے تو وہ اللہ پاک کے ناموں کا وظیفہ کرے، اس سے جو ہے وہ اللہ کی مدد اور سکون نصیب ہوتا ہے۔ یہ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں کے اقوال ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ روحانی وظائف اور اللہ کے ذکر سے ہماری زندگی میں برکت، سکون اور مشکلات سے نجات ملتی ہے۔ تو آپ نے فجر کے بعد کے اس عمل کا جیسے ہی سیکنڈ نمبر والا پاورفل وظیفہ یا لطیفو کا اس معجزاتی عمل میں شامل کر لیا، پڑھ لیا، تو اب آپ کی خدمت میں عمل کا تیسرا معجزاتی وظیفہ پیش کرنے لگا ہوں۔ فجر کے بعد کے اس عمل کو آپ نے ایک مرتبہ اگر آپ لوگ جیسے ہی بیٹھ جائیں عمل کو پڑھنے کے لیے، تو جب تک آپ کا عمل کمپلیٹ نہ ہو آپ نے کھڑے نہیں ہونا۔ ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کے فجر کے بعد کا یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لیجئے گا۔ رب کریم نے چاہا تو آپ کی بڑی سے بڑی حاجت مراد فوراً سے پوری ہو جائے گی۔ اب میرے بھائیوں، میری بہنوں، عمل کا تیسرا پاورفل وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، آپ کی اسکرین پر چلنے لگا ہے۔ فجر کے 2 وظائف آپ نے پڑھ لیے۔ یا کریموں کا وظیفہ جو تعداد میں بتایا آپ کو اسکرین پر بھی دکھا، آپ نے پڑھ لیا۔ پھر آپ کو یا لطیفوں کا بتایا، آپ نے فوراً اسے بھی پڑھ لیا بتائی ہوئی تعداد میں۔ پھر عمل کا تیسرے نمبر والا پاورفل وظیفہ جو آپ کی اسکرین پر سامنے چل رہا ہے، یہ وظیفہ ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کا معنی ہے اللہ پاک ہے، اپنی حمد کے ساتھ اللہ عظیم ہے۔ اس میں 2 جملے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ پاک ہے، اور اس کی حمد کے ساتھ سبحان اللہ العظیم، اللہ عظیم ہے۔ اس تسبیح کا مفہوم اور فضیلت بتا دوں، یہ تسبیح اللہ تعالیٰ کی پاک اور عظمت کی نشاندہی ہے۔ جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو ہم اللہ کی قدرت اور عظمت کو تسلیم کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ وہ ہر عیب اور خامی سے پاک ہے، اور اس کی حمد و تعریف ہر حال میں ضروری ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تسبیح کی بہت فضیلت بخشی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص روزانہ 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہے گا، اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ تو ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اس تسبیح کے بے شمار فوائد جو آپ نے فجر کے بعد کے اس عمل میں تیسرے نمبر پر شامل کرنی ہے۔ روحانی سکون ملتا ہے، اللہ کی عظمت اور پاکی بیان کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے اور زندگی میں برکت آتی ہے۔ تو آپ نے اس تسبیح کو، اس معجزاتی تسبیح کو، اس قیمتی تسبیح کو اس عمل میں، فجر کے اس معجزاتی عمل میں تیسرے نمبر پر شامل کرنا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ آپ نے صرف اتنا ہی پڑھنا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، جتنا میں نے آپ کو سامنے اسکرین پر دکھا تھا اتنا ہی آپ نے پڑھ لینا ہے۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، صرف اتنا ہی پڑھنا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا یہ وظیفہ آپ نے جتنا میں نے بتایا آپ نے اتنا ہی پڑھ لینا ہے۔ جب پڑھ لیں یہ وظیفہ تو اب آپ نے میرے بھائیوں اور میری بہنوں فوری طور پر اس وظیفے کو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا یہ وظیفہ اس معجزاتی عمل میں آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ یہ تیسرا وظیفہ ہوگا، فجر کے بعد کے اس عمل کا یہ تیسرا وظیفہ آپ لوگ پڑھیں گے۔ ایک کے بعد ایک کر کے ان وظائف کو آپ نے ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھ لینا ہے، اول آخر درود شریف بھی پڑھنا ہے۔ عمل ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا، اور یاد رکھیے اس عمل کی اجازت تمام ان میری بہنوں اور میرے بھائیوں کو عام ہے جو اپنی مشکلات میں ہیں۔ جو بھی میرا بہن بھائی ویسے تو پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے جو بھی بے دلی سے پڑھے گا، بے ترتیبی سے پڑھے گا، جلد بازی میں، بھاگا بھاگی میں، تو اس کا وظیفہ اثر نہ کرے گا۔ یاد رکھیے گا، اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین اور پورا بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے اس مشکل کشا عمل کو پڑھ لینا ہے۔ جتنا یقین کامل ہوگا، جتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیں گے، رب کریم نے چاہا اتنے ہی جلدی تمہارے حالات بدل جائیں گے۔ حالات کو بدلنے والا، دولت کے ڈھیر لگانے والا یہ دنیا کا مشکل کشا عمل ہے۔ اس عمل کو پڑھنے والا آج تک کبھی کوئی میرا بہن بھائی ایسا میری نظر سے نہیں گزرا کہ جس نے اس عمل کو پڑھا ہو اور اس نے آگے سے یہ شکوہ کر دیا ہو کہ مجھے فائدہ نہ ہو۔ اللہ پاک کے حکم سے کوئی صبح اس عمل کو پڑھتا ہے تو شام تک مالا مال ہو جاتا ہے،
کوئی دکھیارا شام میں پڑھ لیتا ہے تو رات تک اس کی غریبی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے میرے بھائیوں میری بہنوں۔ اس عمل کو پڑھنے والا روڈ پر کھڑا ہوا کوئی بھکاری بھی اگر یہ معجزاتی عمل زندگی میں ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لیتا ہے تو یقین مانیے میرے بھائیوں میری بہنوں، عمل کے پڑھتے ہی عمل کے پڑھنے والوں کی غربت اور غریبی کا چند سیکنڈوں میں خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ نے عمل کا تیسرا پاورفل وظیفہ بھی عمل میں شامل کر لیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا یہ پاورفل وظیفہ آپ نے عمل میں جیسے ہی شامل کر لیا تو اب آپ تمام ساتھی، تمام کی تمام دکھیاری پریشان میری بہنیں، آپ نے اس معجزاتی عمل میں ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں ایک اور وظیفہ فوری طور پر شامل کر لینا ہے۔ اس عمل کو بتلانے میں، سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن جب یقین کریں اس عمل کو آپ لوگ پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے فجر کی نماز کے بعد تو آدھی سے پونی منٹ لگ جائے گی، بڑے سکون سے اطمینان سے پڑھیں گے۔ تب بھی یہ کوئی گھنٹوں منٹوں بیٹھ کر آپ نے عمل نہیں پڑھنا، یہ چند سیکنڈوں کا چھوٹا سا آسان سا عمل ہے میرے بھائیوں میری بہنوں، جو دنیا کے تمام بڑے سے بڑے وظائف پر بھاری ہے۔ آپ نے زندگی میں جتنے بھی وظائف اعمال کیے، میں کہتا ہوں تمام کے تمام ایک طرف، اور آج کا میرا آپ کو بتلایا گیا یہ معجزاتی عمل ایک طرف۔ جیسے ہی میرے بھائیوں میری بہنوں آپ نے اس معجزاتی عمل میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا وظیفہ پڑھ لیا تو فوری طور پر آپ نے اس معجزاتی عمل میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانہر انا شانیک هو الابتر۔ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے عمل میں سورہ کوثر کو شامل کرنا ہے۔ سورہ کوثر جو ہے قرآن کی 108ویں سورت ہے اور یہ مکی سورت ہے۔ اس میں 3 آیات ہیں اور یہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ تو آپ نے ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں اس معجزاتی عمل میں سورہ کوثر کو شامل کر دینا ہے۔ صرف ایک مرتبہ آپ نے اس عمل میں سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے فجر کے بعد کے اس عمل میں آپ نے جیسے ہی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا وظیفہ پڑھ لیا تو فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے آپ نے اس عمل میں سورہ کوثر کو پڑھ لینا ہے۔ اب آپ نے پڑھائی تو اس عمل کی کمپلیٹ کر لی، اب کرنا کیا ہے؟ مین مدعے پر آتے ہیں۔ اب اس عمل کا جو اصل بات ہے وہ آپ نے اب کرنی ہے۔ اب آپ نے پڑھ لیا سو پڑھ لیا، اب کرنا کیا ہے؟ اس بات کو اگر نہ سمجھے تو یہ پورا عمل آپ کا ضائع ہو جائے گا۔ سب کچھ پڑھ لیا، 4 وظائف میں نے آپ کو بتائے اس عمل کے۔ درود شریف سب سے پہلے آپ نے وہ تو لازمی پڑھنا ہے، پڑھ لیا۔ پھر آپ کو میں نے پہلا وظیفہ یا کریمو کا بتایا، پھر دوسرا یا لطیفو کا، تیسرا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا، اور چوتھا سورہ کوثر کا، اور آخر میں درود شریف پڑھ لیں جو شروع میں پڑھا تھا۔ پڑھنے کا سلسلہ آپ نے اب روک دینا ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ آپ نے اس بات کو بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے، سکون سے آپ نے سمجھنا ہے۔ آپ نے جیسے ہی سورہ کوثر آخر میں پڑھی، آخر میں درود شریف پڑھا، اب آپ نے اس آخر میں درود شریف پڑھنے کے فوراً بعد اپنا جو آپ کا سیدھا ہاتھ ہے نا، آپ کا سیدھا ہاتھ جس سے کھانا کھاتے ہیں، اس سیدھے ہاتھ کو آپ نے اپنی پیشانی پر رکھنا ہے۔ آپ کی پیشانی دیکھیے آپ نے، بالوں کے بیچ میں نیچے، آنکھوں کے اوپر اور بالوں کے بیچ میں، بالوں کے نیچے، اپنی پیشانی پر آپ نے، جہاں پر آئی برو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہاں پر اپنا سیدھا ہاتھ رکھنا ہے۔ اور اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ اب آپ نے دعا مانگنا شروع کر دینی ہے۔ اس طریقے سے آپ نے مانگنا ہے، سیدھا ہاتھ اپنی پیشانی پہ رکھیں اور جو مانگنا ہو مانگنا شروع کر دیں اللہ پاک سے۔ جو بھی آپ کی حاجتیں ہوں، مشکلات ہو، کوئی ایمرجنسی پیسوں کی ضرورت ہو، اس وقت سر پہ ہاتھ رکھ کے مانگ لیں۔ بڑی سے بڑی آپ کی پریشانی ہو، قرضے ہوں، کوئی بھی بڑی سے بڑی مشکل ہو، فجر کے بعد کے اس عمل میں، عمل جب کمپلیٹ ہو جائے
آخر میں درود شریف پڑھیں تو اپنی پیشانی پر اپنا سیدھا ہاتھ رکھیں اور مانگنا شروع کر دیں، اور جب تک مانگنا ہو مانگیں انشاءاللہ۔ یہ پیشانی سے پھر آپ دعا مانگیں، ہاتھ ہٹا دیں، ہاتھ ہٹائیں، پھر اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کریں، پھونک ماریں، اپنے چہرے پر پھیر لیں، اپنے چہرے پر، سینے پر، سر پہ اپنے ہاتھوں کو پھیر لیں، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے۔ یہ عمل بڑی محنت سے آپ کے لیے لایا ہوں، تو خدا را ایک لائک ضرور کر دیجئے گا، اور اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے جو بھی آپ کو ایک نام پسند ہو وہ ایک نام کومنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔